دوستو ایک بار پھر سے اس حکومت کو، شہباز شریف کو، پی ڈی ایم کو طاقت مل گئی ہے۔ یہ طاقت جو ہے وہ بظاہر تو آپ کو اس اسمبلی کی طاقت لگتی ہے، لیکن اس اسمبلی کے ساتھ طاقتوروں کی طاقت بھی جو ہے وہ لگتی ہے اس اسمبلی کی۔ اور یہ طاقت جو ہے وہ آج جب ایک گوگلی ماری ہے شہباز شریف صاحب نے ایک ظہرانے کے اوپر اپنے دوستوں، رفقا کاروں، پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم کے نمائندے، پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ بلایا اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اعتماد کا ووٹ بھی ایسا کہ پہلے جو ہے وہ 174 ووٹ لیے تھے جب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرائی تھی، لیکن اس بار جو ہے وہ 180 ووٹ جو ہے وہ لے لیے ہے۔ دوستو یہ آج کا دن ہے۔ آج جب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کو گھر بھجوا دیا جائے گا، شاید آج جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا وہ توہین عدالت کا ہوگا، کیونکہ توہین عدالت نے 27 تاریخ کا وقت دیا تھا، اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ کہہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کہ وہ پنچایتیوں کے فیصلے نہیں مانتے، سپریم کورٹ پنچایت نہیں ہے، دوسری جانب جو ہے یہ فنڈ نہیں دیا جا سکتا، الیکشن تو جو ہے وہ اکٹھے ہونے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس کے علاوہ اب کچھ رہ نہیں گیا تھا کہ کوئی اور آ کے یہ بتائے، تو وہ چاند تھا جو چڑھا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس چڑھے ہوئے چاند کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ تو بہرحال آنا ہی تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جب انہوں نے یہ کوئی فیصلہ دیا ہو تو الٹیمیٹلی انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے فیصلے جو ہے وہ مانے جاتے ہیں کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ فیصلے جو ہے وہ نہ مانے جائیں اور فیصلے کو جو ہے وہ مانتے ہوئے دکھائی نہ دے۔ تو جو بہرحال اسی کے درمیان جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس پارلیمنٹ کو اور جو ہے وہ طاقت دینے کے لیے ایک بار سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ دیا جائے گا۔ اچھا، خالی یہی نہیں بات تھی، سپریم کورٹ کی بھی کچھ ایلیگیشن تھی، یا مکالمے جب ہو رہے تھے اٹارنی جنرل سے تو کچھ سوالات جو ہے وہ اس حوالے سے کیے گئے تھے کہ بھئی اگر آپ کی بات کہی ہوئی کو پارلیمنٹ نہیں مان رہی تو کہیں آپ ایسا تو نہیں کہ آپ نے اعتماد ہی کھو دیا ہے وہاں کا۔ تو یہ بات جو ہے وہ بہت ہی بہرحال اہم موضوع جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ پی ڈی ایم پی ٹی آئی کے اندر جو یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ مذاکرات رات گئے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، اور کس کے ذریعے شروع ہوئے ہیں؟ صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ، اور صادق سنجرانی صاحب کا زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے ایک اٹوٹ رشتہ جو ہے وہ آپ بہت ہی بہتر اچھے انداز سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ صادق سنجرانی صاحب کی چھتر چھایا کے نیچے جو ہے وہ، سینٹ کی چھتر چھایا کے نیچے جو ہے وہ یہ رات گئے جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ مذاکرات ہوں گے۔ 27 تاریخ کا سپریم کورٹ کا وقت تھا، اور پھر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 27 تاریخ سے کچھ گھنٹے پہلے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ مذاکرات ہوں گے، جو اس سے پہلے سوچا جا رہا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور مذاکرات کی بھی شرائط کیا تھی وہ آج جو ہے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے بتا ہی دی کہ کیا ہوگی اس حوالے سے۔ سو دوستو یہ ساری کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ، پاکستان کے مختلف آرگنز، پارلیمنٹ، یہ سب کچھ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کس اور دیکھ رہی ہیں۔ آج کا دن بڑا ہی انٹرسٹنگ رہا ہے دوستو، لیکن سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو اعتماد کی کہانی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اس کے اوپر بہرحال جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لیا تو کوشچن بھی بہت سارے جو ہے وہ ساتھ میں اٹھے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ کوشچن اٹھایا کہ 20 تو وہ ارکان ہیں جو پی ٹی آئی کے منحرف انکار ہیں، اور اس حوالے سے پہلے ہی فیصلہ موجود ہے کہ منحرف ارکان جو ہے وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ، یا ان کا ووٹ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ اب آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ جائیں گے، کیا اس حوالے سے کورٹ میں جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، بہرحال جی، لیکن ان کا ووٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ملا، اور انہوں نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی 20 لوگوں کا نام لیا ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، بڑا جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے پی ڈی ایم یعنی اسپیل پی ڈی ایم نہیں کیے، بلکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ میسج جو ہے وہ انہوں نے کسی خاص کو دیا ہے، اور شاید جو ہے وہ کچھ اور بھی اس کے درمیان جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ فواد چودھری کا ٹویٹ جو ہے وہ جیسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لیا۔ اچھا، تھوڑے سے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ جب اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ تاثر جو ہے وہ جنریٹ ہوا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کی جانب جائیں۔ یعنی اس کا تاثر کا جانا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ درمیان میں سے کچھ لوگ نکل جائیں گے، اور جیسے میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ یہ طاقت جو ہے وہ محض اس پارلیمنٹ کی طاقت ہی نہیں بلکہ کچھ اور طاقت بھی جو ہے وہ اس کے درمیان نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ یا تھوڑے بہت بکھرے ہوئے لوگ ایک بار پھر سے سمٹتے ہوئے اور ساتھ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس طاقت دکھانے کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے بھی کچھ خاص چیزیں ہیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ کرنی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کو دیکھ کر کے، کچھ 3 لوگوں کو دیکھ کر کے، 3 لوگوں کو جو بات کی جا رہی ہے توہین پارلیمنٹ کی، اور ان 3 لوگوں کو
کہاں بلانے کی بات ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر بلانے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آتے تو پھر کیا فیصلہ جو ہے وہ لینے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میں آپ کو سارے آج جو ہے کہنے گتھیاں جو ہے وہ سلجھاؤں گا آج کے اندر کے، بتاؤں گا کہ یہ ایکچولی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کیوں لیا گیا ہے۔ لیکن چلیے، پہلے سوال جو اٹھا تھا وہ تو سپریم کورٹ کے طرف سے ہی اٹھ گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب اٹارنی جنرل جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو بھیجتے ہیں، لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کے ارکان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 21 ارب روپیہ نہیں دینا پنجاب کے الیکشن کے لیے، یا وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے، وہ متفق نہیں ہو پا رہے، تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جواب آتا تھا اس کے دو ہی رستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وزیر اعظم کی کہی ہوئی بات، حکومت کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لوگ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں، یعنی اگر وہ سارے لوگ نہیں مانتے۔ جب دوسری جانب جو دوسرا فیصلہ ہے وہ اس سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ کڑا ہے، اور وہ اس کا تو وہ ویران ہے، اور اس میں اس کی سزا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے کنٹمپٹ آف کورٹ۔ یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم نہیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب فیصلہ چلے گا، سپریم کورٹ کی تلوار چلے گی، تو وہ ہر نا فیصلے ماننے والے کی گردن کو جو ہے وہ کاٹے گی، اور پھر جو ہے وہ اس کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ ساری جو ہے وہ باتیں چل رہی تھی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ صدر کو کہہ رہے تھے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو ایک اس طرح کی مومنٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو بڑا رائٹلی جو ہے وہ گگلی کھیلی شہباز شریف صاحب نے۔ بلاول بھٹو نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے دکھائی۔ میں نے ایک طرف تو بلاول بھٹو جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا کہ جی ہم بات کریں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ٹیمپریچر بڑا جو ہے وہ لو آپ کو نظر آیا، یعنی جس طرح سے لگ رہا تھا کہ عید سے پہلے کوئی فیصلہ ہی ابھی آنے والا ہے، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ موقع دیا گیا کہ دو جماعتیں جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں۔ although کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے، ہم تو ایک کنسنسس اس لیے جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور کنسنسس سے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو باقی قانون تو موجود ہے، اور قانون اپنا رستہ جو ہے وہ بنائے گا، اور وہ فیصلہ اپنا دے گا، اور وہ فیصلہ سب دیکھیں گے۔ لیکن اگر یہ بہتر ہو جائے کہ اگر اس حوالے سے کہ الیکشن ایک پنجاب کے خالی ہونے ہیں، اکٹھے الیکشن ہونے ہیں، پیسوں کے حوالے سے کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اور بڑی لاجیکل بات بھی ہے، مطلب ظاہری بات ہے کہ اگر کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی ڈائلاگ ہو جائے، لیکن اس کو کچھ دن پہلے ہی پارلیمنٹ کے اندر بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کی پنچایت تو ہے نہیں، وہ کسی اور نہیں، یعنی وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر اعظم کے اور رفقا کاروں کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا کہ پنچایت نہیں ہے، ان کا اپنا وہ آئین لکھ نہیں سکتے، وہ آئین کی تشریح تو کر سکتے لیکن آئین بنا تو نہیں سکتے، یا آئین کے اندر اپنی تو نہیں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں، تو آئین بنانے والے کرنے والے جو ہے پارلیمنٹیرین ہے۔ تو یہ کافی سارے میسیجز جو ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ الیکشن تو اکٹھے ہی ہونے ہیں، پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیسے بھی نہیں جانے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی ہمیں دے رہی تھیں، اور بہرحال جو ہے وہ آج اس کا اینڈ یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بڑا چھکا کھیلا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج اعتماد کا ووٹ لیا 180 لوگوں کے ساتھ، اور اس اعتماد کے ووٹ کے ساتھ جو اب میرے سامنے وہ کھنک ہے نا، وہ آنے والے دنوں کے فیصلے ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں اگر اس جانب چلتے ہیں، یعنی سوچیے اگر ایک لمحے کے لیے کہ اگر ان 3 ججوں کو بلایا جاتا ہے، ان 3 ججوں میں سے جو 3 جج یہاں پہ نہیں آتے، جو یقیناً جو ہے کوئی بھی نہیں پہنچے گا، یعنی وہ ججز جو پارلیمنٹ کی تقریبات، آئین کی تقریبات کے لیے جو ہے وہ نہیں پہنچے، یا 3 لوگ جس طرح سے بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ جج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ نہیں آتے، تو پھر اگر فرض کر لیں ہیں کہ کوئی اس سے اگلا منصوبہ بھی کوئی سوچا ہوا ہو حکومت نے کہ کیا کرنا ہے، کیا انہوں نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر دینا ہے، یعنی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کچھ کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایگزیکٹو آرڈر ہی تھا جس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے چیف جسٹس جو ہے وہ اس وقت کے ان کو بحال کیا گیا تھا، افتخار چودھری صاحب کو۔ تو اس کا مطلب ایگزیکٹو آرڈر کی گنجائش ہے، ہاں ایگزیکٹو آرڈر کی گنجائش تو ہے نا، مطلب ایک ایگزیکٹو آرڈر ہی ہوا تھا نا اس وقت اور ان کو بحال کر دیا گیا تھا۔ تو کیا جو ہے وہ بحال کرنے کے بعد کسی کو اتارا بھی جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے؟ یہ ہے دوستو امپورٹنٹ بات۔ اور کیا حکومت جو ہے وہ اپنی یہ طاقت دکھانے کے بعد کچھ ایسی جانب جانا چاہتی ہے؟ اٹس اے کریٹیکل، یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور آنے والے دن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ کچھ چہمہ گوئیاں جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں، اور اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو مختلف جماعتوں کے لوگ کھڑے ہو کے جب یہ باتیں کر رہے ہیں، اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی فی البدی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہے وہ کسی نہ کسی
ٹریک کا حصہ ہے یا ایک گفت و شنید یا ایک انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ضرور ہے کہ جب کوئی ایک جماعت کا کھڑا ہو کے کچھ کہتا ہے، کوئی دوسری جماعت کا بندہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کچھ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز آر دا ڈیفائن تھنگس. یہ بہرحال جو ہے وہ اپیرنٹلی مجھے ایز اے پولیٹیکل کومنٹیٹر جو ہے وہ سمجھ لگتی ہیں. باقی ظاہری بات ہے حالات آپ کو بتائیں گے. ایک طرف جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو گیا، دوسری جانب جو ہے وہ ایک پٹاری کھول دی گئی ہے، لیکن یہ پٹاری آخر کرے گی کیا؟ اٹ از اے ٹائم آف ویسٹ، ایسا ہی لگتا ہے. شہباز شریف صاحب آج فلور پہ اپنا ووٹ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے تو عمران خان کو اس گفتگو کے اندر یا اس مذاکرات کے اندر جو ہے وہ جواب دینا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے 2008 سے لے کے اپنی حکومت کے آخری دن تک کیا کیا، کس طرح سے جو ہے وہ فریال تالپور کو جو ہے وہ عید کے ایک دن پہلے جو ہے وہ یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. حساب دینا ہوگا کہ منصوبے جو ہے وہ ہمارے جس میں اورنج ٹرین سے لے کے ان کو کیوں روکا گیا. حساب دینا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ سازشیں کر کے جو ہے وہ 2018 کے اندر حکومت گرائی اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پیچھے ہٹایا گیا. دینا پڑے گا جواب سب کو جو ہے وہ آ کے. تو یہ تو وہ کہانی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں تو یعنی آج کی تاریخ میں ہم شروع ہو جائیں کہ کیا کیا کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ وہی ہو. تو یعنی یہ جو مذاکرات ہیں یہ کوئی تاریخ رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آ کے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا آپ بتانا ہوگا، اپنا سکین کروانا ہوگا. تو یہ اٹس اے ویری کریٹیکل. مجھے تو اس مذاکرات کے اندر جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ پنجابی میں دستوں گرے بھاں یا ایک دوسرے کو گتھم گتھا پکڑتے ہوئے جو ہے وہ لوگ شاید دکھائی دیں اگر وہ ان پیراہوں کے اوپر جو ہے وہ جا کے ہونے لگیں. یعنی جب ان سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو پھر پوچھا جائے گا کہ ٹیٹیاں کہاں سے آتی تھیں. پھر جو ہے وہ فواد چودھری کی طرح کے جو اس گروپ کے اندر بندے بیٹھے ہوئیں گے وہ پوچھیں گے کہ شہباز شریف صاحب جو بندے آپ کے ہیں یا دوسرے پاپڑ والا جو ہے وہ کدھر تھا. وہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے بندے جو جن لوگوں کے اوپر ایلیگیشن تھی یا پھر جو ہے وہ جو زرداری صاحب کے جو ہے وہ اومنی گروپ سے لے کے دوسرے تمام لوگوں کے اوپر یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، ایون فیلڈ کے محل کہاں سے بنے، ان کی منی ٹریل کیا ہے، کہاں سے یہ سب کچھ جو ہے وہ آتا اور جاتا رہا ہے. تو یہ ساری کہانیاں آپ شروع ہوں گے تو وہ آپ سمجھیے کہ وہ ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے گا جو کھلتا ہوا شاید دکھائی دیتا ہے. یعنی اس سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ سیریسنس جو ہے وہ ان مذاکرات کی یا سپریم کورٹ کے آرڈرز یا ان کے ارد گرد جو گھومتی ہوئی ایک فائن لائن ہے اس میں ایک نئی تاریخ رکھنا الیکشن کی، اکٹھے الیکشن کروانا، اور پھر اگر اکٹھے الیکشن کروانے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اکتوبر کی ڈیٹ کے علاوہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا رستہ جو ہے وہ ابھی تک تو مجھے بالکل بھی جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا، بلکہ مجھے جو ہے وہ ایک ایگریشن نظر آ رہی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر جو میں اس سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں. بٹ آئی وش کہ اس طرح سے جو ہے وہ نہ ہو تاکہ پاکستان کے اداروں کی تکریم جو ہے وہ ان بڑی پوزیشن کی تکریم جو ہے وہ کہیں مٹی کے اندر نہ مل جائے. دوستو اب آئیے اب دوسری جانب جو ہے وہ چلتے ہیں. بٹ اس کے بالکل دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نہ دوسرے کو جو ہے وہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے، اپنے قانون کے رستے کی جانب جو ہے وہ جانا چاہیے. اچھا جی، اب یہ مذاکرات بھی ایک طرف سے کھلے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے ساتھ ایک نئی انرجی آپ سمجھیے جس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی طاقت کے ٹیکے لگوا کے جو ہے وہ آتا ہے، تو یہ طاقت کے ٹیکے جو ہے وہ لگ گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ فیصلہ نیا ہوتے ہوئے بھی پتہ ہو فیصلہ سازوں کو، فیصلہ کرنے والے کو کہ بھئی اب وہ فیصلہ کس کے جو ہے وہ بارے میں دے رہے ہیں، وہ جو کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے چکا ہے. اب ریگارڈلیس آف دس تھنگ وٹ ہیپن نیکسٹ یہ تو ہمیں یقیناً جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ہے. بٹ اگین پاکستان ایک بڑے ہی ڈیسائسو سٹیج کے اوپر ہے. پاکستان کا ہر فیصلے کے اندر جو ہے وہ مجھے یعنی کوئی بھی ایسا فیصلہ جس کے اندر جو ہے وہ اگر صرف ایک رستہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو حل کریں. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کے نااہل ہونے کا ہو، چاہے وہ دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن کی کسی تاریخ کا ہو اور پھر دوسری جماعتیں جو ہے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں یا پھر یہ کوشش کریں کہ ہم اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں، یہ پاکستان کی ہار ہوگی. اور پاکستان کی ہار یقیناً میری ہار ہوگی اور آپ سب لوگوں کی ہار ہوگی. سو دوستو، ہم یقیناً جو ہے وہ سب کچھ دیکھتے تو رہیں گے لیکن ہم دعا گو رہیں گے کہ ہم بہتر سمت کے اندر جائیں اور مصالحت ایک دوسرے سے مل کے
بات کر کے ٹیبل کے اوپر، اور ٹیبل کے اندر بھی مقصد بات کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے راستے کو ہم اپنائیں۔ اگر کسی کی مان مریادہ ضرور ہے، جس طرح سے آج وزیر اعظم نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے بڑا منت ترلا کر کے، اور وہ اشارہ تھا فضل الرحمان صاحب کی جانب، کہ ان سے کر کے ہم جو ہے وہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے ان کا منت ترلا کر کے جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کو بہلا بجلا کے، ان کے ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ ہم اس کی جانب جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، اچھے نہیں دل سے، بلکہ دل خراش سے جو ہے وہ اس کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اندیہ دے رہی ہیں کہ ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے۔ سو دوستو، امید کرتے ہیں بہتر کل کی۔ پاکستان پائندہ باد۔